بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو ہم لوگوں نے ہومیوسٹاسس چیپٹر کے اوپر لیکچر سیریز سٹارٹ کیے تھے، تو یہ ہے لیکچر نمبر 6 ہومیوسٹاسس چیپٹر میں سے ہم لوگوں نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اسمو ریگولیشن۔ اس کو ہم لوگ پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اسمو ریگولیشن ان ڈفرینٹ ان اینیملز آف ڈفرینٹ انوائرمنٹ، کہ مختلف ان ماحول میں رہنے والے جو اینیملس ہیں ان میں اسمو ریگولیشن کو ہم لوگ سٹارٹ کیا تھا۔ تو میں پچھلے لیکچر میں یہ پہلا بار تو پڑھا چکا ہوں آسمو ریگولیشن ان فریش واٹر اینیملز، یعنی فریش واٹر میں رہنے والے اینیملز کی جو آسمو ریگولیشن ہے یہ میں پڑھا چکا ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے میرین اینیملز یا میرائن اینیملز، اور دوسرا لاسٹ میں پڑھیں گے ٹریسٹریل اینیمل۔ یہ دونوں رہ چکے تھے، انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم لوگ یہ سارے کے سارے کور کریں گے۔ تو یہ سارے میں پچھلے لیکچر میں پڑھا چکا ہوں۔ تو آج کا لیکچر کون سا ہے ہمارا؟ آج کا لیکچر ہے میرین اینیملز۔ اچھا، تھوڑا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کیا کیا چیزیں پڑھانے والا ہوں، پھر اسی طرح تک آپ لوگوں کا ذہن بن جائے کہ یہ اس لیکچر میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملے گی۔ اس لیے میں پہلے اسے پورا لیکچر پڑھانے سے پہلے دکھاتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ کو۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹیل میں۔ یہ ڈیاگرام میں پچھلے لیکچر میں سمجھا چکا ہوں، لیکن یہاں پر اس کے کمپیریزن میں پھر بھی ایک بار انشاءاللہ پڑھاؤں گا یہ ڈیاگرام دونوں انشاءاللہ۔ اور لاسٹ چیز جو ہم لوگوں سے ہم لوگ پڑھیں گے جو لاسٹ وہ ہوگا ٹریسٹریل اینیمل، وہ بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو آئیے فوراً سٹارٹ کرتے ہیں، شروع سے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس پورے لیکچر کو۔ اچھا جی، تو لیکچر ہے میرین اینیملز یا میرائن اینیملز، یعنی ہم لوگ پڑھیں گے سمندر میرائن کے اندر، میرین کے اندر رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کا اسمو ریگولیشن ہم لوگ سٹڈی کریں گے۔ تو پہلی پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لے کہ میرین اینیملز یا میرائن اینیملز ہیز بوتھ آسمو کنفارمرز اینڈ آسمو ریگولیٹرز۔ جو میران میں ماحول میں رہنے والے جتنے بھی آرگینزم ہیں، جتنے بھی اینیملس ہیں، ان میں دونوں کیٹیگری آتے ہیں۔ آسمو کنفارمرز بھی ان کے اندر آتے ہیں، آسمو کنفارمرز اور آسمو ریگولیٹر بھی ان کے اندر آتے ہیں۔ جو فریش واٹر اینیملس تھے اس میں صرف اور صرف آسمو ریگولیٹرز آتے تھے۔ یہ دونوں ٹرم میں پہلے ہی سمجھا چکا ہوں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ یعنی میں نے بتایا بھی تھا کہ آسمو کنفارمرز وہی جانور ہوتے ہیں، وہی اینیملس ہوتے ہیں جن کا باڈی فلوئڈ کنسنٹریشن ایکول ہوتا ہے کیس کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے سلیوٹ کنسنٹریشن سے، اور اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، صرف یہی فرق ہے۔ اچھا، سلیوٹ کنسنٹریشن کا ایک میں ایکول اور دوسرے کا ڈیفرنٹ، کیس کے ساتھ کے مقابلے میں ایکسٹرنل ماحول، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے مقابلے میں۔ تو اس لیے یہ کیا کہتا ہے، آسمو ریگولیٹری ایڈپٹیشن آف دیز اینیمل آر ویری ڈفرینٹ فرام ایچ ادر۔ ایک دوسرے سے ان کا بہت ہی مختلف ہے آسمو ریگولیٹری، ان کا جو ایڈپٹیشن ہے، جس طرح وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ اینیملس میران میں رہتے ہیں، میرین میں رہتے ہیں، سمندروں میں رہتے ہیں، ان کو اس لیے ان کو کچھ پرابلمز بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ان کے پہلی بار ہم لوگ ان کے پرابلمس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کون سے پرابلم ہم لوگ۔ تو اس لیے ان کا سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا جو باڈی ہوتا ہے، ان کے اجسام سے، باڈی سے کیا ہوتا ہے، واٹر لاس ہوتا ہے، واٹر خارج ہوتا ہے کس کی طرف، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی طرف۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی طرف کیا ہوتا ہے، واٹر لاس ہو جاتا ہے ان کے باڈیز کے اندر۔ تو اسی لیے یہ کیا ہوتے ہیں، یہ میں نے ایئر شو بھی کیا ہے کہ ان کی باڈی سے ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، دیر فور دے ڈرنک لارج اماؤنٹ آف واٹر۔ اس پرابلم کا وہ سلوشن وہ اس طرح نکالتے ہیں کہ یہ اینیمل کیا کرتے ہیں، لارج اماؤنٹ میں، بڑے مقدار میں واٹر کو پیتے ہیں، اسی لیے ان کا یہ پرابلم حل ہو جاتا ہے۔ دوسرا پرابلم ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے باڈی کی طرف کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ وہ زیادہ مقدار میں سی واٹر پیتے ہیں، سمندر کا پانی، اسی لیے ان کا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ سے ان کے باڈی کی طرف ایکسیس آف سالٹ جمع ہو جاتا ہے باڈی کے اندر، یعنی سالٹ کی، نمک کی جو زیادہ مقدار ہے، زیادہ تھی ان کے باڈی کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کے باڈی کے اندر ایکسیس آف سالٹ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پر جمع ہو جاتا ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک پرابلم ہوتا ہے۔ تو اس پرابلم کا سلوشن وہ اس طرح نکالتے ہیں کہ ان کے باڈی کے اندر جو سالٹ ہے وہ ایکسیس ہو جاتا ہے، یہ بڑھ جاتا ہے یہاں پر۔ لاسٹ والا میں کیا تھا، یہ بالکل ایک اس کے اپوزٹ ہے، یہاں پر ان کے باڈی کی طرف
سراؤنڈنگ سے واٹر آتا تھا اور سالٹ لاس آف سالٹ ان سے ہو جاتا ہے، یہاں پر سالٹ ہی جمع ہوتا ہے، ایکسس آف سالٹ یہاں پر لاس آف سالٹ تھا، یہاں پر باڈی کے اندر سالٹ کی کمی تھا، لیکن یہاں پر کیا ہوگا کیونکہ یہ فریش واٹر تھا، یہ ہے میرائن اینیملس کے بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو اس لیے ان کے باڈی کے اندر سالٹ کی ایکسس ہو جاتی ہے، انہیں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی یہ سالٹ یہاں پر زیادہ ہے، تو وہ 3 طریقوں سے ان کا حل نکالتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ سالٹس آر ریموڈ تھرو گلز ایپیتھیلیم، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے گلز لگے پھپڑے ہوتے ہیں، لنگس ہوتے ہیں، ان فشز کے اندر، ان اینیملس کے اندر گلز ہوتے ہیں، گلز ایپیتھیلیم، ان کا جو ایپیتھیلیم ہوتا ہے، ان کا جو سکن ہوتا ہے لاس ایپیتھیلیم، ان کے تھرو ان سالٹ کو کس کی شکل میں، سوڈیم آئن کی شکل میں یا کلورین آئن کی یا پوٹاشیم آئن کی شکل میں ان کو ریموو کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں۔ اور دوسری پوائنٹ یہ، اور دوسری وائل یہ پہلی پوائنٹ، سالٹ آر ریموڈ تھرو گل ایپیتھیلیم وائل ڈائی ویلنٹ آئنز لائک میگنیشیم ڈبل پازیٹیو، کیلشیم ڈبل پازیٹیو آر ایکسکریٹڈ بائی کڈنی، جبکہ وہ کیا کرتے ہیں، جو ڈائی ویلنٹ آئنس ہوتے ہیں، ڈائی کے مطلب یعنی 2، ایسے آئنس جن کے ویلنس الیکٹران سے جن کے ویلنس شیل سے 2 الیکٹران ریموو کیے ہوئے ہوتے ہیں، آئنس کو ہم لوگ شارٹلی ڈائی ویلنٹ آئن کہتے ہیں۔ جب کسی آئن سے، کسی ایٹم سے ان کے ویلنس سے 2 الیکٹران کو ریموو کیا جائے تو واضح بات ان پر ڈبل پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈائی ویلنٹ آئنز، جیسے کہ میگنیشیم ڈبل پازیٹیو، ان کے آؤٹر موسٹ سے بھی 2 الیکٹران ریموو کیے گئے ہیں، اور کیلشیم ڈبل پازیٹیو، تو وہ ان کو اس طرح کے ڈائی ویلنٹ آئن کو کیا کرتے ہیں، ایکسکریٹ کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں کڈنی کے ذریعے سے، یعنی سالٹس کو، یہ جو اس طرح کے آئن ہوتے ہیں، یہ سوڈیم، کلورین، پوٹاشیم، یہ گیلز ایپیتھیلیم کے تھرو یہ ریموو کرتے ہیں، ایکسکریٹ کرتے ہیں، ڈائی ویلنٹ آئن کو کڈنی کے تھرو، یہ ڈائی ویلنٹ آئن کی بات ہو رہی ہے، یہ کڈنی کے تھرو ان کو ریموو کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی سم فشز آلسو ہیو اسپیشل سالٹ سیکریٹنگ گلینڈز، بعض فشز کے اندر ایک اسپیشل خاص قسم کے سالٹ سیکریٹنگ گلینڈز ہوتے ہیں، ایسے گلینڈ جو کہ سالٹ کو سیکریٹ کرتے رہتے ہیں، خارج کرتے رہتے ہیں، کس کے کہاں پر، ان دی وال آف ریکٹم، ان کے ریکٹن میں، جیسا کہ ہمارے جو ڈائجسٹو سسٹم کا جو لارج انٹسٹائن ہے وہ کئی پورشن پر، کئی پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے ان میں سے ایک پورشن ریکٹم بھی آتا ہے، ان کے ریکٹم کے وال میں، ریکٹم کا جو وال ہوتا ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اسپیشل سالٹ سیکریٹنگ گلینڈ، خاص قسم کے سالٹ سیکریٹنگ گلینڈ کے، جن کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ریکٹل گلینڈز، یہ ریکٹم کے وال کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں ریکٹل گلینڈز۔ ان کا فنکشن کیا ہے اس ریکٹل گلینڈز کا، دے ریموو سالٹس ان ٹو دی ڈائجسٹیو ٹریک ویچ آر دین ایلیمینیٹڈ فرام دی باڈی ڈیورنگ ایجسشن، یہ کیا کرتے ہیں، اس الیکٹرل گلینڈز کا فنکشن، یہ کام یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں سالٹ کو، انہیں ریموو کرتے ہیں، خارج کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، ڈائجسٹیو ٹریک کے اندر ان کو ریموو کر دیتے ہیں۔ ڈائجسٹیو ٹریک ہوتا ہے جو مکمل، جو ہمارا یہ نالی ہے، ٹریک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ڈائجسٹیو ٹریک، پہلے تو وہاں پر ان کو ریموو کر دیتے ہیں سالٹس کو، اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، بعد میں جب ہم ایجسشن کرتے ہیں، ایجسشن دوسرا عضو میں اپنا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، جب ہم ان کو خارج کرتے ہیں، ایجسشن کرتے ہیں ہمارے باڈی سے، تو اس دوران، تو اس بہانے کرنے کے دوران وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں فرام دی باڈی، ہماری باڈی سے، تو اس لیے ان کا یہاں پر ریکٹل گلینڈز یاد رکھنا ضروری ہے۔ پیچھے میں نے آپ لوگوں کو بتایا آیونوسائڈ سیل ہوتے ہیں جو ایکٹیولی ان کا سالٹس لیتے ہیں فریش واٹر اینیمل میں، وہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، یہاں پر ریکٹل گلینڈز کی بات ہو رہا ہے، تو یہ اس تینوں طریقے سے کیا کرتے ہیں، اپنا باڈی کے اندر جو سالٹ کی ایکسس زیادتی ہوتی ہے وہ زیادتی کو کم کر دیتا ہے، اس طریقے سے ان کا خن نکالتا ہے کون، میرین اینیمل جو ہوتے ہیں، جو کہ میرین میں رہتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ آگے بڑھتے ہیں فوراً، آپ میرین اینیملز جو ہوتے ہیں ان کے اندر تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، اگر وہ ان کے اندر فشز کی صرف بات کی جائے، جو مچھلیاں ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کئی طرح گروپس، فیملی ہوتے ہیں، کلاسز ہوتے ہیں فشز کے بھی، جو کچھ کارٹیلیجینس ہوتے ہیں، کچھ ورٹیبریٹ، کچھ انورٹیبریٹ ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم دیکھیں گے۔ اب اگر بات کی جائے کارٹیلیجینس فشز کی، تو کارٹیلیجینس فشز سچ ایز شارکس، ریز، اسکیٹس and some cyclostomes like myxine hagfishes have a plasma that is approximately isotonic to seawater.
یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ جو کارٹیلیجینیس فشز ہوتے ہیں وہ فش جن کے اندر کارٹیلیج موجود ہوتا ہے، کارٹیلیج ایک ہوتا ہے بون، ایک ہوتا ہے کارٹیلیج. یہ میں آپ لوگوں کو ان کو ایک الگ ایک چیپٹر آ رہا ہے، ان کے اوپر ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھیں گے. کارٹیلیج جیسے کہ ہمارے کان میں موجود ہوتا ہے، یہ کارٹیلیج ہے. تو جو فشز کے اندر کارٹیلیجینیس فشز ہے جیسا کہ شارک، یہ بھی کارٹیلیجینیس فش ہے. شارک، ریز، اسکیٹس، یہ سارے کے سارے کیا ہے. یہاں پر ریز سے مطلب وشوائے نہیں ہے، ریز ایک فشز کا ایک گروپ ہے، ایک فیملی ہے. اسکیٹ بھی ریس کی فیملی میں آتا ہے. اسکیٹس یہ بھی فش کا ایک گروپ ہے جو کہ بالکل ڈائمنڈ شکل کا ہوتا ہے، یہ بھی کارٹیلیجینیس ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے شارکس، ریس، اسکیٹس، اینیملس یہ فشز کے نیم ہے، گروپ ہے. اور دوسرے جو سائکلوسٹوم ہوتا ہے جیسا کہ میگزائن، ہیک فشز، یہ بھی فشز کے کیا ہوتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں. یہاں پر ان گروپ کو الگ پڑھانا، ان کے کریکٹرسٹک کو پڑھانا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. یہاں پر ہم آسمو ریگولیشن کو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم اس پر فوکس کریں گے. تو اس طرح کے فشز کے اندر کارٹیلیجینیس فشز، میگزائن، ہیک فشز، شارکس، ریس، کیٹس، ان کے اندر پلازما ہوتا ہے. ان کے پلازما ہوتا ہے. پلازما ہمیں پتہ ہے بلڈ کے اندر جو کمپوزیشن کو آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو پلازما آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہوگا. جو کیا ہوتا ہے، جو کہ سی واٹر کو آئسوٹونک ہوتا ہے، تقریباً کیا ہوتا ہے اپراکسیمیٹلی آئسوٹونک. آئسو کا مطلب نہیں سیم. یہ کیا ہوتا ہے سی واٹر کو، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو سمندر میں رہنے والے جو اینیملس ہے ان میں دونوں طرح کی کیٹیگری آ سکتی ہے. آسمو کنفارمرز بھی آ سکتے ہیں، ان میں آسمو ریگولیٹرز بھی آ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو آئسوٹونک ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیم ہے. ان کا انٹرنل باڈی فلوئڈ کے اندر جو سلیوٹ کنسنٹریشن ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ انٹرنل سی واٹر کا جو انوائرمنٹ ہے ایکسٹرنل، ان کے سلیوٹ کنسنٹریشن کے ساتھ سیم ہوگا. تو اس دوران یہ کس کیٹیگری میں آ جائیں گے، یہ آ جائیں گے آسمو کنفارمس کے اندر. تھوڑا سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے کیونکہ ان کے اندر پلازما ہوتا ہے، پلازما. آن دی ادر ہینڈ جب کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، موسٹ آف دی میرائن ٹیلویسٹ، جیسا کہ ٹیلویسٹ میں عمان کہت کی طرف اشارہ ملتا ہے ہمیں بونی فشز. ٹیلویسٹ میں بونی فشز کے گروپ ہوتے ہیں، وہ فر جن کے اندر بون موجود ہوتا ہے، کارٹیلیج نہیں ہوتا. یہ کیا ہے، آر ہائپوٹونک ٹو سی واٹر. یہ سی واٹر کے لیے ہائپوٹونک ہوتا ہے. ہائپو کہتے ہیں لو، ہائپر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ہائپرٹونک، ایک ہوتا ہے ہائپوٹونک، اور تیسرا ہے آئسوٹونک. تو ہائپو میں کیا ہوتا ہے، لو ہوتا ہے، یعنی ان کے جو سی واٹر کے لیے لو ہوتا ہے ان کا سلیوٹ کنسنٹریشن کی اگر بات کی جائے. سو دیس فشز ہیو ٹینڈینسی ٹو لوز واٹر. اس لیے اس فشز کے اندر یہ ایبیلٹی ٹینڈینسی ہے تاکہ وہ واٹر کو لوز کرے. تو انوائرمنٹ، ماحول میں، اسپیشلی اکراس دی گیلز ایپیتھیلیم، خاص طور پر کیس کے تھرو، گیل ایپیتھیلیمس کے تھرو. یہ کیا کرتے ہیں، گیل ایپیتھیلیم کے تھرو اس واٹر کو لاس کرنے کی ان میں ٹینڈینسی ہوتی ہے. کیونکہ ان کا یہ ٹینڈینسی کیوں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا انٹرنل جو سلیوٹ کنسنٹریشن ہے وہ مختلف ہوتا ہے ایکسٹرنل سلیوٹ کنسنٹریشن سے. لیکن اوپر جو میں نے بتائی یہاں پر آئسوٹونک کی بات ہے، تو اس لیے یہ کیا آتے آسمو کنفارمرز، اور نیچے جو بونی فشز ہے یہ کیا ہوتے ہیں آسمو ریگولیٹرز. اچھا جی، آپ تھوڑا ڈیاگرام سے تھوڑا سمجھاؤ میں آپ کو. یہ ہم لوگ دیکھیں گے آسمو ریگولیشن ان سالٹ واٹر. سالٹ واٹر سے میرا مطلب یعنی وہ واٹر جن میں سالٹ ہے. تو سالٹ کس واٹر میں ہوتا ہے، سمندر کے پانی میں، میرائن یعنی سی واٹر میں. تو وہاں پر ہم لوگ آسمو ریگولیشن کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک اینیمل ہے، ایک فش ہے. تو ان کو پہلے ہم ان کے پرابلم کو دیکھتے ہیں. اس لیے میں نے پرابلم کو ریڈ کلر سے یہاں پر لکھا ہے، ریڈ مارکر سے. تو یہاں پر کیا ہے، پہلا پرابلم تو یہ کہ ان کے باڈی سے باہر واٹر لاس ہوتا رہتا ہے ان کے باڈی سے، جس کی وجہ سے ان کے باڈی کے اندر واٹر کی کمی، یعنی ایرو نیچے چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر واٹر کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، ڈرنک لارج اماؤنٹ آف واٹر، بڑے مقدار میں پانی کو پیتا ہے. اس لیے پرابلم ان کے سالو ہو جاتی ہے. یہ گرین کلر سلوشن کو شو کرتا ہے یہاں پر میں نے ان کے پرابلم کو سلوشن. دوسرا پرابلم ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ان کے باڈی کے اندر ایکسیس آف سالٹ انٹر ہو جاتا ہے. زیادہ مقدار میں سالٹ ان کے باڈی کے اندر انٹر ہونے کی وجہ سے ان کے باڈی کے اندر سالٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اماؤنٹ آف سالٹ ان کے اندر بڑھ جاتی ہے. ایرو میں نے اوپر شو کیا ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے اس پرابلم کو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اینیمل، یہ فشز
یہ ریمو سالٹ تھرو گیلز، گیلز کے ذریعے سے اپنے سالٹ کو ریمو کرتے ہیں۔ سالٹ کے یہ سالٹ میں کون کون سے آ سکتے ہیں؟ سوڈیم کی شکل میں، یا کلورین نیگیٹو آئن کی شکل میں، پوٹاشیم کی شکل میں۔ یہ اپنی گیلز کے ذریعے سے کیا یہاں سے کیا کرتے ہیں؟ ریمو کر دیتے ہیں یہ۔ اور دوسری پوائنٹ یہ کہ یہ کہتے ہیں ایکسکریٹ کنسنٹریٹڈ یورین، یہ اس طرح کے پیشاب یورین کو خارج کرتے ہیں جو کہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے۔ کنسنٹریٹڈ یورین سے میرا مراد یہ کہ اس یورین کے اندر جو سالٹ ہوتا ہے ان کا کنسنٹریشن کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ڈائلیوٹ یورین میں کم اور کنسنٹریٹڈ یورین کے اندر سالٹ کا کنسنٹریشن، سلیوٹ کا کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس دونوں سلوشن کے ذریعے سے وہ یہ پرابلم سولو کر دیتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو میں نے پیچھے لیکچر میں بڑھایا تھا، جو فریش واٹر میں رہتے ہیں ان کا یہ بالکل ان کے الٹ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر پانی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے ان کے باڈی کے اندر، کیونکہ کنٹینیوسلی ان کے اندر باڈی انٹر ہوتا رہتا ہے انوائرمنٹ سے ان کی باڈی کی طرف۔ وہ ان کا سولوشن اس طرح نکالتے ہیں کہ پانی نہیں پیتے۔ دوسرا ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے باڈی سے کنٹینیوسلی لاس آف سالٹ ہوتا ہے، وہ سالٹ ان کے باڈی سے باہر خارج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت سارے سالٹ کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کمی وہ 3 طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ ایک تو ڈائلیوٹ یورین پہ ایکسکریٹ کرتا ہے، دوسری یہ کہ یہ ٹیک دیس سالٹ فرام فوڈ، جو خوراک کو کھاتے ہیں اسے حاصل کرتے ہیں۔ تیسری پوائنٹ یہ کہ ایکٹیولی ٹیک اپ آئنس تھرو گیلز، گیل کے ذریعے سے ایکٹیولی آئنس کو لیتے ہیں۔ تو یہ تھا فریش واٹر اینیملز کے اندر ریگولیشن، اسمو ریگولیشن، اور ابھی میں نے پڑھا سالٹ واٹر میں، سی واٹر میں رہنے والے جو میرائن اینیملز ہوتے ہیں ان کے اندر اسمو ریگولیشن۔ تو یہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ آپ تھوڑا لاسٹ میں جو ہے وہ ہے ٹریسٹریل اینیمل، تھوڑا ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے ٹریسٹریل اینیملز؟ ایسے اینیمل جو کہ ٹریسٹریل ایریا میں رہتے ہیں، لینڈ میں، زمین پر رہتے ہیں، شارٹلی آسان لفظوں میں۔ تو یہ کیا ہے؟ دا سکسیسفل گروپ آف لینڈ اینیملز آر آرتھروپوڈز امنگ انورٹیبریٹس، یعنی اگر انورٹیبریٹ میں سے بات کی جائے تو زمین پر رہنے والا جو سب سے کامیاب سکسیسفل گروپ ہوتا ہے وہ آرتھروپوڈ ہے۔ آرتھروپوڈ میں یہ تقریباً آسان لفظ میں اگر کہا جائے تو ان میں سارے کے سارے انسیکٹس آ جاتے ہیں۔ ان میں جوائنٹڈ فوٹ ہوتے ہیں، ایسے فوٹ، ایسے پاؤں جن کے اندر جوائنٹس ہوتے رہیں جیسا کہ ہیومن کے اندر۔ تو ان میں سارے کے سارے، کیونکہ ان کے اوپر الگ ہم لوگ اینیمل کنگڈم میں ہر ایک کے اوپر، ریپٹائلز کے اوپر، برڈس کے اوپر، میمل کے اندر ہم ڈیٹیل میں، اور تقریباً ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل میں ہر ایک لیکچر ہم لوگ کا کریں گے ڈیٹیل میں، اسی لیے بہت ہی ڈیٹیل کی ٹاپک ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھے کہ صرف تھوڑا اتنا سمجھ لے کہ آرتھروپوڈ میں جو انسیکٹس، یہی اینیمل جو چھوٹے اینیملس ہے، آرتھروپوڈز، انسیکٹس وغیرہ، یہ ان میں آ جاتا ہے۔ اور یہ انورٹیبریٹ بھی، ان میں کوئی ورٹیبریٹ نہیں ہوتا، یہ انورٹیبریٹ ہے، یعنی ورٹیبل کالم ان میں نہیں ہوتا۔ تو ورٹیبریٹ میں سے بہت سارے آ سکتے ہیں، لیکن انورٹیبریٹ میں سے جو آرتھروپوڈ ہے وہ زمین پر رہنے والا سب سے سکسیسفل گروپ ہے۔ اور دوسری اگر بات کی جائے ورٹیبریٹ میں سے، یہ انورٹیبریٹ میں سے آرتھروپوڈ، اور ورٹیبریٹ میں سے کون کون سے ہے؟ ریپٹائلز، برڈز اور میملز۔ میمل میں ہم سب آ جاتے ہیں جو کہ بچوں کو دودھ دیتے ہیں۔ برڈز بھی کیا ہے، ریپٹائلز بھی کیا ہے، یہ سارے کے سارے ورٹیبریٹ ہوتے ہیں، ان میں ورٹیبرل کالم ہوتا ہے۔ تو لینڈ پر رہنے والوں میں سے، یعنی ورٹیبل میں سے، میملز بھی، برڈز بھی، ورٹیبریٹ بھی، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ سکسیسفل گروپ ہے، بہت ہی کامیاب گروپ ہے۔ بیکاز کیوں اتنے سکسیسفل گروپ ہے؟ بیکاز دے اڈاپٹیڈ دیئر باڈیز اکارڈنگ ٹو دی ٹریسٹل انوائرمنٹ، کیونکہ وہ اپنے باڈیز کو اس ٹریسٹل انوائرمنٹ کے اکارڈنگ، اس کے مطابق وہ اپنے باڈی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنے باڈی کو اس طرح کے باڈی کے اندر اس طرح کے چینجز کر لیتے ہیں، اس طرح کی ان کو باڈی کو اس طرح عادی بنا لیتے ہیں کہ جو ٹریسٹل انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹریسٹل انوائرمنٹ، اس کے ساتھ یہ بالکل اڈاپٹ ہو جاتا ہے، فٹ ہو جاتے ہیں ان میں، اس لیے وہ رہ سکتے ہیں آرام اور سکون کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی ان کے اندر کچھ پرابلم ان کو پھر بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ ان میں سے پہلا پرابلم تو یہ ایواپوریشن آف واٹر لیڈس ٹو دی ڈیہائیڈریشن۔ پہلی بات یہ کہ ان کے باڈی سے ایواپوریشن ہوتا رہتا ہے، ایواپوریشن، واٹر کا کیا ایواپوریٹ ہونا، نکل جانا۔ تو اس لیے جب ایواپوریشن آف واٹر ہوگا ہمارے باڈی سے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ڈی ہائیڈریشن کاز کرے گا ہمارے باڈی کے اندر۔ کہتے ہیں کم ہائیڈریشن، واٹر کی کمی ہمارے باڈی کے اندر یہ کاز کرے گا، ان کا وجہ بنے گا۔ تو وہ اس پرابلم کا سلوشن بھی نکالتے ہیں اپنے ہومیوسٹاسس کے تھرو۔ پہلا تو یہ، اگر ان کے اڈاپٹیشن یا سلوشن کی بات کی جائے کہ کون کون سے سلوشن، اڈاپٹیشن یا چینجز کرتے ہیں اپنے اس پرابلم کے اگینسٹ، پہلے پوائنٹ تو یہ
اسکن کورز باڈی سرفیس، ہمیں پتہ ہے کہ اسکن کیا کرتا ہے، ہم باڈی سرفیس کو کور کرتا ہے. دیر فور واٹر لاس از پریونٹیڈ، اس لیے کیا کرتا ہے کیونکہ ان اینیملس کے اندر ان کے اوپر باڈی سرفیس کے اوپر اسکن موجود ہوتا ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں واٹر لاس کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے ان کے باڈی سے. دس سرفیس از آف ٹو ٹائپ، یہ جو سطح ہوتے ہیں اسکن کی جو سرفیس ہے وہ دو طرح کے ہوتی ہیں. اگر انسیکٹس کی بات کی جائے چونکہ یہ آرتھروپوڈس ہے، ان دی انسیکٹس یعنی آرتھروپوڈس دیر از کائٹینیس ایگزوسکیلیٹن، ان کے اوپر کائٹینیس ایگزوسکیلیٹن موجود ہوتا ہے. ایگزوسکیلیٹن نے ایکسٹرنل یعنی کہ جو اسکیلیٹن ہے ان کے کائٹینیس ہوتا ہے. کائٹین ہمیں پتہ ہے، کائٹین آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پولیسیکیرائڈ کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ ہے کہ یہ کتنا سخت قسم کا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ واٹر کو لاس ہونے نہیں دیتا. تو اس لیے ان کے اوپر ایگزوسکیلیٹن کے اوپر کائٹینیس اسکن موجود ہوتا ہے. اگر انسیکٹ کی بات کی جائے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا یہ کتنے سخت ہوتے ہیں جو انسیکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر. اور اگر ورٹیبریٹ کی بات کی جائے تو دیر از اے ڈیڈ کیراٹینائڈ اسکن. ورٹیبریٹ میں سے اگر دیکھا جائے تو ان کے اوپر ڈیڈ مرا ہوا کیراٹینائڈ جو کیراٹین سے بنا ہوتا ہے ایسا اسکن موجود ہوتا ہے، کیراٹینائزڈ اسکن. یہ دونوں پوائنٹ انتہائی اہم ہے، آپ لوگوں نے ان کو فوکس بڑی توجہ کے ساتھ ان کو سمجھنا ہے. تو اس لیے ان دونوں وجہ کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں، ان کے باڈی سے ایواپوریشن آف واٹر کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. ایواپوریٹ پریونشن کی ہو جاتی ہے، نہیں ایواپوریٹ ہوتا ہے ان کی باڈی سے، اس لیے ڈی ہائیڈریشن ان کی باڈی کے اندر کاز نہیں ہوتا. اور دوسری پوائنٹ تو یہ کہ ان میں ہائیڈروبوائسس کا پروسیس ہوتا ہے. ان ہائیڈروبوائسس ویسے کہتے کس کو ہے، ان ہائیڈروبوائسس. اگین کا جو ورڈ ہے ان کے اوپر اگر فوکس کیا جائے تو ان کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ. ہائیڈرو مینز واٹر، بایو مین لائف، یعنی وداؤٹ واٹر لائف. تو وداؤٹ واٹر لائف کس طرح ممکن ہو سکتی ہے، وہ ان کے جو ورڈ کے نام سے ان سے ہی ان کا پورا ڈیفینیشن کلیئر ہو جاتا ہے. تو ان ہائیڈروبوائسس کیا ہے، دی ایبلٹی آف این آرگینزم ٹو ٹالریٹ ڈی ہائیڈریشن فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم از نون ایز ان ہائیڈروبوائسس. یعنی آرگینزم کی وہ ایبلٹی، وہ قابلیت جس کے تھرو کیا کرتے ہیں ایک خاص سرٹن پیریڈ تک، ایک خاص پیریڈ تک، خاص دور تک وہ ڈی ہائیڈریشن کو برداشت کر سکتے ہیں، ٹالریٹ کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں. اس ایبلٹی کو، اس قابلیت کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں آرگینزم کی ان ہائیڈروبوائسس کہتے ہیں. ان ہائیڈروبوائسس ان بیسٹ ایگزامپل کون سا ہے، کینگرو ریٹ. کینگورین کے اندر ہائی اماؤنٹ میں کیا ہوتا ہے، یعنی ہائی لیول تک ان ہائیڈروبوائسس موجود ہوتا ہے. کینگرو ریٹ یہ ایک چوہا ہے، کینگرو ریٹ ان کا شکل کو کینگرو کی طرح ہوتا ہے جو کہ صحرا میں رہتا ہے. ان کو اگر دیکھیں تو یہ بڑے عرصے تک، لانگ پیریڈ تک وداؤٹ واٹر رہ سکتا ہے. ڈی ہائیڈریشن کو یہ برداشت کر سکتا ہے یہ چوہا، جو یہ کیا ہوتا ہے کینگرو ریٹا، یہ بڑی عرصے تک، بڑے پیریڈ تک یہ اس واٹر کی کمی کو یعنی یہ کیا کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. تو یہ تھا کس کے بارے میں، ٹریسٹل اینیمل کے بارے میں. تو اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا ایکسکریشن. اوریس کے بعد ہوگا یہ جو ہیومن کا جو کیا ہے، جو سسٹم ہے، یورینری سسٹم، ایکسکریٹری سے ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. کڈنی کو، نیفرام کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. تو اسٹے کنیکٹڈ انشاءاللہ. اللہ حافظ. آج کے لیے اتنے کافی ہے.